خوبصورتی ہے. انسان کی آنکھیں ہیں تو اس کا حسن و جمال ہے. پھر اس کے بعد انسان پڑھتا ہے آنکھوں کی وجہ سے, انسان راستہ چلتا ہے خود سے آنکھوں کی وجہ سے, انسان جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا دیدار کرے آنکھوں کی وجہ سے, انسان ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے آنکھوں کی وجہ سے. آنکھیں کتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر ان آنکھوں سے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. آنکھیں کتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ اکبر, انسان بغیر پڑھے ہوئے اللہ اکبر کیسے ترقی کر سکتا ہے. السلام علیکم. روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب راہی احمد پلس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اس کے لیے آنکھوں کی بے پناہ ضرورت ہے. یہ اور بات ہے کہ نابینا لوگ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, مگر اللہ اکبر آنکھ والے جس طرح سے علم حاصل کر سکتے ہیں اس طرح سے بغیر آنکھ والے علم حاصل نہیں کر سکتے. ویسے وہ ترقی نہیں کر سکتے, ویسے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. آنکھ بڑی عظیم چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ جیسی نعمت دی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم عطا کر دیا للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہ میرے محبوب اپنے غلاموں کو حکم فرمائے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. آپ دیکھیں انسان کا ہاتھ ہے لیکن ہاتھ پر کوئی کور نہیں ہے, ہاتھ پر کوئی اور چیز ڈھانکی نہیں گئی ہے. اللہ اکبر انسان کے پیر ہے, ان پیروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے ہوئے رکھا ہے, اس کو کسی چیز سے ڈھانکا نہیں ہے. اسی طریقے سے ان اللہ اکبر انسان کے کان ہے, انسان کا سر ہے, انسان کی زبان ہے. اللہ اکبر یہ اس طریقے سے ہے کہ ہم جدھر چاہیں اللہ اکبر کھول سکتے ہیں, جدھر چاہیں دکھا سکتے ہیں. مگر اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کو پردے کے اندر رکھا ہے. یہ آنکھوں کو اللہ جن پردوں میں رکھا گیا ہے یہ بار بار جھپکتے ہیں, جسے ہم پلک جھپکانا کہتے ہیں. آخر کبھی ہم نے سوچا کہ ان آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پردے کے کور میں کیوں رکھا؟ اس پردے کے کور میں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں کبھی بہکتی ہے, اور جب انسان کی آنکھیں بہکتی ہے تو پھر اس کا دل بہکتا ہے, اور جب انسان کا دل بہکتا ہے تو انسان کے قدم گناہ کی طرف جاتے ہیں. انسان کبھی گناہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کی آنکھیں گناہ نہ کرے, جب تک کہ اس کی آنکھیں گناہوں کو نہ دیکھے. جب آنکھ دیکھتی ہے تو دل پلان کرتا ہے گناہ کا, اور جب دل گناہ کا پلان کرتا ہے تو وہ دماغ کو حکم دیتا ہے, اور پھر دماغ جو ہے اعضاء کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا جو ہے حکم کرتا ہے. پتہ چلا اگر آنکھیں نہ بہکے تو انسان گناہ نہ کرے, اگر آنکھیں نہ بہکے تو انسان برائی کی طرف نہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آنکھوں کو دو پردوں کے درمیان رکھا کہ اگر بالفرض انسان کی آنکھیں اچانک گناہ کی طرف لاشعوری طور پر اٹھ جائے تو انسان فوراً اپنی آنکھوں کو بند کر کے, یا اپنی آنکھوں کو پھیر کر کے, یا اپنی آنکھوں کو بچا کر کے خود گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. ویسے بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بظاہر جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر پوری قوم کو کہا جا رہا ہے, پوری امت کو کہا جا رہا ہے, تمام بندوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا جائے. محبوب سے کہا جاتا ہے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا جائے. وجہ کیا ہے؟ جب انسان کی نگاہیں جھکی رہے گی, انسان کی نگاہیں جھکی رہے گی, انسان کی نگاہوں پہ انسان کا کنٹرول رہے گا تو اس کے دل پر اس کا کنٹرول رہے گا, وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے گا. میرے کریم آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی ایسے بندوں کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنی نگاہوں کو آوارہ کیا, اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے, اگر کوئی شخص اس چیز کو دیکھے, مثال کے طور پر کوئی کسی عورت کا حسن دیکھے, یا اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان مناظر کو دیکھے, ان نظاروں کو دیکھے. مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جو آنکھیں عورتوں کے حسن کو پاپ کی نظر سے تک
تکتی ہے، قیامت کے دن ان آنکھوں کے اندر آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تھوڑی دیر ذرا غور کریں، تھوڑی دیر ذرا سوچیں۔ آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر رات کی تاریکیوں میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، یا فیس بک پر ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں، یا اللہ اکبر، میری قوم عشقیہ ناول پڑھ کر کے اپنے قدم کو جو آوارگی کی طرف لے جا رہی ہے۔ آج کتنے وہ جوان ہیں جن کے موبائل گندگی سے خالی ہے، آج کتنے وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رکھی ہے، جنہوں نے اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اپنی جوانی پر اترانے والے، اپنی جوانی پر ناز کرنے والے، اپنی قوت پر اترانے والے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جم کر کے بازوؤں کو بنانے والوں، کسرت کر کے جسم کو مضبوط کرنے والوں، انسان پورے جسم کی ورزش کر کے جسم کو کتنا ہی مضبوط کر لے، لیکن وہ اپنی آنکھوں کو کسی بھی ورزش کے ذریعے سے مضبوط نہیں کر سکتا۔ آنکھیں تو پہلوان کی بھی آنکھیں ہیں، اگر اس کے سامنے کوئی عورت بیٹھ کر کے پیاس کاٹے تو پہلوان کی آنکھیں بھی اس پیاس کے ذرے چلے جانے سے روتی ہے۔ جو من اور تن اپنے کندھے پہ اٹھانے میں ناز کرتا ہے، اس کی آنکھ میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ آنکھ اس تنکے کو برداشت کر سکے، آنکھ پیاس کے ذرے کو برداشت کر سکے۔ مجھے بتاؤ، جسم کو طاقتور بنانے والوں، جب کسی کا تھرکتا اور ننگا جسم دیکھنے کی نحوست کی وجہ سے آنکھوں کے اندر قیامت کے دن آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی، ہم نے کبھی کسی پر آوارگی کرتے ہوئے، کسی پہ نظر ڈالتے ہوئے کبھی سوچا کہ اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام کیا ہے؟ حیرت ہے، اگر کوئی عورت کا چہرہ پاپ کی نظر سے دیکھے، بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتے، تو میں بھی کوئی حیا نہیں کروں گا۔ گناہ کرنا حیا ہے، گناہ سے روکنا، گناہ کرنا بے حیائی ہے، گناہوں سے بچنا حیا ہے، گناہ سے روکنا یہ بے حیائی نہیں۔ گناہ کرنا بے حیائی، گناہ سے روکنا بے حیائی نہیں۔ تو میں آپ کے سامنے آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا گیا، جس نے عورت کے چہرے کو پاپ کی نظر سے تکا، اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ جو عورت کے ننگے جسموں کو رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ پر بیٹھ کر پاپ کی نظر سے تکتے ہیں، ان کا انجام کیا؟ جب عورت کا چہرہ بری نظر سے دیکھنا، پاپ کی نظر سے دیکھنا جرم ہے اور آنکھ کا زنا ہے، تو جو لوگ گندگی دیکھتے، زنا کے مناظر دیکھتے، ان کا انجام کیا؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا، مجھے نماز میں میرا دل نہیں لگتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا، تو سید الطائفہ جنید بغدادی نے کہا تھا، شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے، یہ اسی کی نحوست ہے، اللہ نے عبادت سے لذت تیرے دل سے چھین لی ہے۔ اگر زانی کی آنکھوں میں جھانک لو تو عبادت کی لذت چھین لی جائے، جو خود آنکھوں سے زنا کرے انہیں عبادت میں لذت کیسے آئے؟ انہیں عبادت، یہ وہ قوم ہے جس کا پیشوا، جس کا مقتدی، جس کا آقا، جس کا داتا، جس کا مولا، جس کا ماوا، جس کا ملجا امام حسین ہے، جس نے سجدے میں جان دی ہے۔ سجدے میں جان دینے والے، حسین کو ماننے والے سجدے سے دور کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سجدے میں لذت نہیں آتی۔ اور سجدے میں لذت کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ آنکھوں کو آوارہ کر چکے، آنکھیں آوارہ ہو چکی ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے تو فرمایا تھا کہ اگر تجھے دودھ دھونے کا موقع نہیں ہے، یعنی دودھ دھونا تیری ڈیوٹی نہیں ہے، تو تقویٰ یہ ہے کہ جانور کے تھنوں کو دیکھنے سے بھی بچا کر۔ جس مذہب نے جانور کے تھنوں کو بھی دیکھنے سے بچنے کو تقویٰ قرار دیا ہے، آج اس مذہب کے ماننے والے کیا دیکھ رہے ہیں؟ گھنٹوں ہم نے اپنی آنکھوں کو زنا پر لگا دی۔ جس قوم کی آنکھیں زنا کرے، اس قوم کی دعا کیسے قبول؟
دعا تو اس قوم کی قبول ہوتی ہے جس قوم کی آنکھوں میں خدا کی امانت ہوتی ہے، جس قوم کی آنکھوں میں خدا کی امانت ہوتی ہے۔ آپ سے بتاؤں، جو آنکھیں زنا کا منظر دیکھیں اس میں خدا کی امانت کیسے ہو سکتی؟ اور خدا کی امانت کیا ہوتی ہے؟ مجھے پیاری سے ایک بات یاد آئی، میں جلدی سے اپنے عنوان کی طرف چلنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں آج کوئی خطیب کی حیثیت سے آپ کے درمیان نہیں ہوں۔ اصل خطیب ہمارے امیر محترم میرے بعد آنے والے ہیں، اور انشاءاللہ نبیر اعلیٰ حضرت بھی ہماری محفل کی زینت بننے والے ہیں، تو میں بہت جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ غور کریں خدا کی امانت کیا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک علاقے میں بارش رک گئی، بارش رکی تو لوگوں نے استسقا بھی پڑھ لیا، لیکن بارش ہوئی نہیں، بارش ہوئی نہیں۔ بارش رک جاتی ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے، گناہ بڑھ جاتے ہیں، زنا بڑھ جاتا ہے، سود عام ہو جاتا ہے، تو آوارگی عام ہو جاتی ہے، ناپ تول میں کمی عام ہو جاتی ہے، تو اللہ بارش روک دیتا ہے۔ اور اگر بارش ہوتی بھی ہے گنہگاروں پر تو پھر نفع بخش نہیں ہوتی، نقصان والی ہوتی۔ دیکھ لے پورا ملک کہیں سوکھا پڑا ہے، کہیں پہ ڈبایا جا رہا ہے، نفع والی بارش اب کہاں ہو رہی ہے الا ماشاءاللہ۔ لوگ رو رہے ہیں، کہیں پانی کو ترس رہے ہیں اور کہیں پانی میں ڈوب رہے ہیں، یہ حال ہے۔